بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. آیات مبارکہ 73 اور اس کے بعد آپ حضرات نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی۔ آیت شریفہ کے آخری حصے کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اس کے بعد دیگر آیات کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی انشاءاللہ الرحمن کوشش کی جائے۔ جو جادوگر فرعون کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اقرار اظہار برسر عام کیا، فرعون نے ان کو شدید عذاب کی دھمکیاں دی اور یہ بھی کہا کہ تم یقیناً جان لو گے، تم یقیناً ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے عذاب کی سختی میں اور عذاب کے باقی رہنے میں زیادہ کون ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالی شاندار ہیں اور زیادہ باقی رہنے والے۔ اللہ بہتر جانے اس کی تفسیر کو جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا جواب یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس نہایت سنگین عذاب ہے اور وہ باقی رہنے والا نہیں۔ اللہ شاندار ہے، جب وہ شاندار ہیں تو جو بات ان کے ہاں ہے، تو اور تیری چیزیں، تیری سختیاں، تیرا عذاب، ان کا مقابلہ کیسے اور کیوں کر سکتی ہے؟ اللہ پاک کے ہاں جو اپنے بندوں کے لیے ہے وہ شمار قطار سے باہر ہے۔ بیان کا دائرہ اس کے لیے تنگ ہے، صرف بیان کا ہی نہیں، سوچ کا دائرہ بھی اس کے لیے ناکافی ہے۔ جو اللہ کے ہاں ہیں نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا اور نہ اس کا کسی نے کبھی تصور بھی کیا۔ حدیث شریف میں ہے رب العالمین نے خود فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں۔ اس سے آگے سنیے، یہ تشریح میں ہے، ترجمہ نہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور کسی انسان کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آیا۔ میرے ساتھ اس بارے میں 3 احادیث، ان کا خلاصہ سماعت فرمائیے، شاید کچھ بات میرے اور آپ کے ذہن میں آنے میں اللہ کی توفیق سے آسانی ہو جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کھا رہے نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں مگر ایسے
کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے تو پھر دیکھے اس کی انگلی کتنا پانی لے کے سمندر سے واپس آئی ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ انگلی کے ساتھ چمٹنے والا قطرہ یا چند قطرات ہے، اور آخرت وہ سمندر ہے۔ اب کوئی شخص اگر قطرے یا چند قطروں کو جو انگلی کے ساتھ چمٹے سمندر کے مقابلے میں ترجیح دے تو سوائے اپنی عقل کا ماتم کرنے کے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کسی کی نہیں، ہمارا معاملہ بھی اللہ ٹھیک ہی کرے۔ قدم قدم پہ ان قطروں کے لیے یا قطرے کے لیے شیخ اسلام جی مر رہے ہیں، اور قطرے کے لیے یا چند قطروں کے لیے دین کو جو سمندر ہے چھوڑ رہے ہیں یا پکڑ رہے ہیں۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے قیمتی ہے۔ چھڑی کے برابر جگہ کتنے مربع میل ہوگی؟ 2 میٹر۔ کوئی بڑی لمبی چھڑی ہو کتنی ہو سکتی ہے؟ اس کے برابر جگہ اس کی قیمت دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ ساری دنیا اس کے برابر ہے نہیں، وہ ساری دنیا کے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اسلام آباد میں کہتے ہیں جگہ بڑی مہنگی ہے، کراچی میں اس سے مہنگی ہے کہ نہیں؟ اسلام آباد تو اور جو یورپی ملک ہیں وہاں ساری دنیا کوئی چھوڑا ہی، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سارے ایک ترازو میں آ جائیں تو ایک چھڑی کے برابر جگہ اس سے کے برابر ہے نہیں، اس سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ تو پھر اس کا یہ کہنا کہ اس کا عذاب بڑا شدید ہے اور اللہ کے ہاں جو خیر ہے اس کو حقیر گرداننا عقل مندی ہے یا کیا ہے؟ حماقت۔ ایک اور حدیث سماعت فرما، اس کا مفہوم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی ایک خاتون، کون سی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں، اما خدیجہ نہیں رضی اللہ، ولو ان امرأۃ، اگر جنت کی ایک عورت، کوئی تخصیص نہیں، اللہ بہتر جانے، مجھے غلطی سے بچائے، معلوم ہوتا ہے کوئی ایک عام عورت ہے، اور وہ عام بھی کیا خاص ہے، دنیا کی ساری خاص و خاص عورتیں جمع ہو جائیں اس کے برابر ہو سکتی۔ فرمایا اگر وہ جھونک دے تو کیا ہو جائے؟ روشنی ہو جائے، اور اس کی خوشبو سے ساری فضا معطر ہو جائے، اور کیا ہو؟ فرمایا اس کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں خیر ہے یا فرعون کے پاس؟ اور دوسری بات انہوں نے فرمائی، وہ جادوگر تو نہیں، اب تو اہل ایمان ہے اور بڑی چوٹی کے بندے، اب اللہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ باقی رہنے والا۔ دنیا کی بقا کتنی ہے؟ 1000 سال، کوئی 1000 سال رہے گا، یہ پرانی بات ہے،
وہ علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال. اب کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی ہے بڑی سے بڑی عمر؟ 100 105 10 تو اخباروں میں 150 کر لو 200 کر لو. اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ لا محدود خالدین. آگے آ رہا ہے. تو وہ ابقا ہے یا فرعون کا عذاب ابقا ہے؟ قتل کیا ختم ہوگی بات، اس کے بعد پھر قتل کرے گا. اور اپنی اس کی نعمتیں کتنی ہیں؟ جب غرق ہو گیا تو کون سی نعمت اس کے پاس باقی رہی؟ تو پھر احمق مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ اگلی آیات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس حوالے سے جنت کی نعمتوں کا دوام اور جنتیوں کا ہمیشہ رہنا اور دوزخیوں کے کافر دوزخیوں کے عذاب کا ہمیشہ رہنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. آیت شریفہ 74 انہو یقیناً بات یہ ہے، ہو اس کو کہتے ہیں ضمیر الشان. کیا مطلب؟ پڑھنے والے سننے والے ہوش کر، جو بات کی جا رہی ہے بڑی اہمیت والی ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ من یأتی ربہ مجرما، یا اللہ ایسے نہ جائے. جو شخص آیا اپنے رب کے پاس مجرم بن کے، یا اللہ ایسی نہ دینا، ایسا جانا نہ دینا. اس سے بہتر ہے مٹ جائیں خاک بن جائیں، پتے ہوں جانور کھائے اور جان چھوٹ جائے. مجرم بن کے جانا ہے مار کھانے. ہم تو کانٹا چبھ جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، تو وہاں بن کے جائیں مجرم. کسی میں برداشت ہو تو ہو، مجھے تو نہیں پتا. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو یقیناً اس ہی کے لیے لہو جہنم ترتیب کو اللہ نے بدلا تو معنی کیا بن گیا؟ تو یقیناً اس ہی کے لیے جہنم ہے. اللہ بچا، اللہ بچا، اللہ بچا. ہمیں بھی، ہمارے کنب و نسلوں بہن بھائیوں، ان کے کنب و نسلوں اور پوری امت، اور ہمارے آباء و اجداد اعزاء و اقارب جو فوت ہو چکے انہیں. لا يموت فيها ولا يحيا. اس جہنم میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا. زندہ خاک ہوگا. کس کس قسم کے شدید سنگین عذاب ہو گئے زندگی کاہے کی. مر جائے گا چھوٹ جائے گا نہیں. ترجمہ سماعت فرمائیے بامحاورہ. یقیناً جو شخص آیا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے، تو یقیناً اس ہی کے لیے وہ یہ جہنم ہے. وہ اس میں نہیں مرے گا اور نہ زندہ ہوگا. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، الفاظ شریفہ کے معنی. اور جو شخص آیا ان کے پاس ایمان کی حالت، یا اللہ ایسے لے جانا. قد عمل الصالحات، یقیناً اس نے کیے صالحات. صالحات ان کی جمع نیک اعمال، ایسے اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو. فاولئک، پس وہ لوگ، لہم الدرجات العلی، ان ہی کے لیے بلند درجے ہوں گے. العلا علیا کی جمع اور علیا اعلی کی مؤنث.
اعلیٰ کی مؤنث اویا اور اویا کی جگہ الاولا، تو ان ہی کے لیے سب سے بلند درجات ہیں۔ جنات، کیسی جنات؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، تجری چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہر کی جمع نہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک، اور وہ جزاء، بدلہ ہے، جزا ہے، صلہ ہے، من تزکا، جس نے ستھرائی کی، جس نے خود کو پاکیزہ کیا، بامحاورہ ترجمہ، اور جو شخص ان کے پاس ایماندار بن کے آیا، ایمان کی حالت سے آیا، یقیناً اس نے صالحہ اعمال کیے، تو وہ لوگ انہی کے لیے سب سے اونچے درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جزا ہے، بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہاں راجا نے کتنی ہی باتیں ہیں، ان میں سے ایک، جہنمی ان پہ موت نہ آئے گی، اور عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ جینا نہ ہوگا، اور جنتی وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے اس بارے میں قرآن کریم کے کچھ مقامات سے بات کو اللہ کی توفیق سے مزید سمجھنے کی، قرآن و سنت دونوں سے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث پہ بات ختم ہوگی، بس 2 منٹ باقی ہیں، بقیہ انشاءاللہ کل کے سبق۔ امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھا جائے گا۔ اللہ کے یہ مشکل ہے، جو چاہیں سو کرے، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے، کس کو؟ لا الہ الا اللہ، خیر یا اللہ خیر۔ پھر ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، یا اہل الجنہ لا موت، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر، ہمارے آبا و اجداد، امہات، ماؤں، بزرگوں، بزرگ حضرات و خواتین کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے کنبوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اور بہن بھائیوں کے کنب اور گھر والوں کو، اور ساری امت کو۔ اے جنتیو، یا اہل الجنہ لا موت، اللہ اکبر، اے جنتیو موت نہیں، وقت ہو چکا، انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ مالک جنتیوں میں ہم سب کو، ہمارے والدین، ان کے آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست احباب، ہمارے بہن بھائی، ان کے سارے کنبے احباب اور ہمارے گھر والے، پورا کنبہ
اور سارے مسلمان اللہ پاک اپنے فضل و کرم میں جنت میں لے جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.